حي على الصلاة حي على الفلاح۔ نوجوانان ملت اسلامیہ اور پیارے بچوں، ہم کو پیدا کس نے کیا؟ اس سوال کا جواب ہر انسان جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا۔ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمیں بنانے والا ہے، ہماری تربیت کرنے والا ہے۔ تو جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں بنایا، اس پوری دنیا کو بنایا، دنیا کے ذرے ذرے کو بنایا، ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہونا چاہیے اس تعلق سے کہ جب اس نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہمارے لیے کیا چیز نقصان دہ ہے، کیا چیز فائدہ مند ہے، وہی جانتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے بتائے راستے پر چلیں گے، اس نے جو کام کرنے کا حکم دیا وہ کام کریں گے، جس کام سے رکنے کا حکم دیا، جس کو کرنے کو منع کر دیا، اگر اس سے رک جائیں گے تو اسی میں ہمارا فائدہ اور بھلا ہے، کیونکہ بنایا اس نے ہے، اس دنیا کو اس نے بنایا، ہمارے جسم کو، ہمارے وجود کو اس نے پیدا کیا۔ تو اگر اس نے کوئی حکم دیا ہوگا تو ضرور بضرور اس کے اندر ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اگر کسی چیز سے روکا ہوگا تو ضرور بضرور اس میں ہمارا کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا۔ اور ہم اس دنیا میں جب آئے ہیں تو ہم اللہ رب العالمین کے بندے بن کر آئے ہیں، غلام بن کر آئے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم اللہ کی ہر بات کو مانیں۔ کسی چیز کا حکم اگر اس نے دیا ہے تو اسے دل و جان سے قبول کریں، مضبوطی سے اس حکم کو تھام لیں۔ اگر کسی چیز سے روکا ہے تو اس سے رک جائیں، پھر اس کے اندر حیلے اور بہانے نہ تلاش کریں۔ ہم اس دنیا کے اندر بندے اور غلام بن کر آئے ہیں، ہم آقا بن کر نہیں آئے ہیں کہ اپنی مرضی سے زندگی گزاریں، اپنی مرضی سے جو چاہیں کریں، اپنی مرضی سے جو اعمال من میں آئے کرتے چلے جائیں۔ ہم غلام ہیں، آقا نہیں ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کا حکم ماننا ہے، اپنے طور پر کسی چیز کو منوانا نہیں۔ حاضرین گرامی قدر، ہمارا نام مسلمان بھی اسی لیے، ایک لفظ مسلم جو ہم اور آپ اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور فخریہ انداز میں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، آخر اس مسلمان لفظ کا معنی اور مطلب کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا کہ ہم جو لفظ مسلم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا عربی زبان میں کیا مطلب ہے؟ کیونکہ یہ عربی زبان کا لفظ مسلم بنا ہے اسلمہ سے، کہ انسان اپنے آپ کو تابع کر دے، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے جھکا دے، اس انسان کو کہا جاتا ہے مسلم، کہ جب وہ تابع ہو جائے اللہ کے حکم کے آگے، شریعت کے حکم کے آگے، اس کا عقیدہ اور ایمان یہ بن جائے، اس کے دل کی کیفیت یہ ہو جائے کہ اللہ کی طرف سے کوئی بھی حکم آئے، قرآن و حدیث کی طرف سے کوئی بھی حکم آئے، شریعت اسلامیہ کا کوئی بھی حکم مجھے ملے، مجھے اس کو قبول کرنا۔ یہ لفظ مسلم کا مطلب ہے، جو لفظ ہم اور آپ اپنے لیے استعمال کرتے۔ تمام جہان کے لوگ جو کلمہ پڑھتے ہیں، تمام جہان کے لوگ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، اس لفظ مسلم کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے آنے والے ہر حکم کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا ہے، اپنی انا کو پست کر دینا ہے، اپنے آپ کو بغیر کسی روک ٹوک کے اللہ کے حکم کے پیچھے لگا دینا ہے۔ عربی زبان میں مسلم اس اونٹ کو بھی کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل لگی ہو اور اس کو پکڑنے والا اس کا مالک ہو، وہ مالک جہاں اس اونٹ کو چاہتا ہے لے جاتا ہے، اس نکیل کو گھماتا ہے، کھینچتا ہے اور اونٹ اس جگہ چل پڑتا ہے جہاں اس کا مالک چاہتا ہے۔ تو اس اونٹ کی جگہ ایک مسلمان اپنے اللہ کے سامنے رکھتا ہے، اللہ اس کا مالک ہے، اس کے ناک میں اللہ کے فرمان کی نکیل ہے،
اللہ رب العالمین جب اس کو حکم دے، جب اللہ رب العالمین اس کو سیدھی راہ دکھائے، جب اللہ اس کو کوئی راہ دکھائے تو مسلمان کو چاہیے اس راہ پر چل پڑے۔ جب اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی حکم آئے اور اس کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رب العالمین نے اس راہ سے روکا ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس راہ سے رک جائے، پھر وہ اپنی منمانی نہ کرے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اللہ کے حکم کے تابع کر دے، اللہ کے سامنے جھکا دے، پھر اپنی مرضی نہ چلائے، اپنا ذہن نہ دوڑائے، اپنی خواہشات کو نہ دیکھے، اپنے معاشرے کو نہ دیکھے، اپنے باپ دادا کے عمل کو نہ دیکھے، اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو نہ دیکھے، بلکہ دیکھے یہ کہ میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، میرا پیدا کرنے والا، مجھے بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر اس نے کوئی حکم دیا ہے تو میں اس کو مانوں گا، اگر نہیں مانا گیا تو اس کے اندر میرا ہی نقصان ہے۔ یہ ایک لفظ جو مسلم عام ہے، ہم سب اس کو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کا مفہوم ہے، معنی کتابیں کر دے، جھکا دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے کہ کوئی بھی حکم اللہ کا آئے، چاہے میرے نفس کے خلاف، میری خواہش کے خلاف، میرے من کے خلاف ہو، لیکن اگر اللہ کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، دین اسلام کا حکم ہے تو مجھے ماننا ضروری ہے۔ اگر نہیں مانا تو اس کا نقصان خود ہم اٹھائیں گے۔ اگر اپنی منمانی ہم نے اعمال کرنے شروع کر دیے، اگر اپنی منمانی کوئی بھی راستہ چن لیا اور اس پر چل پڑے اور اس میں نہ حکم دیکھا اللہ کا، نہ فرمان دیکھا نبی کا، تو ایسے میں نقصان ہم خود اٹھانے والے۔ محنت کیجئے، اگر اللہ کی راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ پر چلیں، اس راہ میں چلتے چلتے تھک جائیں، چور ہو جائیں، یہاں تک کہ اپنی زندگی ساری اسی راہ پر فنا کر دیں، لیکن اگر اللہ کے حکم کے مطابق وہ راستہ نہیں ہے تو اس کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر جو حکم ہے کہ ہر جمعہ کو تلاوت کی جائے، جس کی فضیلت ہے، اس کے آخری رکوع کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، ان لوگوں سے کہیے، مخاطب کر کے کہیے، هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا ہم آپ کو خبر بتائیں کہ عمل میں گھاٹا اٹھانے والے، خسارہ اٹھانے والے کون لوگ ہیں؟ یعنی کام انہوں نے کیا ہے، انہوں نے کام انجام دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ کیا بتاؤں ایسے کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، کہ اپنی زندگی، تمام کی تمام زندگی انہوں نے محنت اور مشقت کی ہے، کام کیا ہے، عمل کیا ہے، ساری کی ساری زندگی عمل کرتے رہے، لیکن وہ سارا عمل، سارا کام، ساری محنت برباد ہو گئی، رائگاں ہو رہی، خراب ہو گئی۔ ذلہ لفظ اللہ رب العالمین نے یہاں استعمال کیا ہے۔ ذلہ اس طرح سے سمجھیے کہ صحرا کے اندر کوئی انسان، ریتیلا میدان ہو، وہاں ایک گلاس پانی ڈالے تو اس پانی کا کیا ہوگا؟ پانی بالکل غائب ہو جائے گا اور وہ پانی دوبارہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی مثال اللہ نے دی کہ ایسے لوگ عمل کے حساب سے بہت خسارے میں جانے والے کہ ساری کی ساری عمر، اپنی تمام زندگی 60-70 برس گزارتے گئے، عمل کرتے گئے، لیکن اس کا رتی بھر بھی اجر اللہ ان کو نہیں دے گا۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، کہ اپنی ساری زندگی انہوں نے محنت کی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور یہ بھی سمجھتے رہے کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا، بہت اچھا کام ہم کرتے آ رہے ہیں، ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی زندگی نے دھوکہ دیا، ان کو عمل کا کچھ بھی اجر و ثواب نہیں ملنے والا۔ اب یہ لوگ کون تھے؟ مفسرین کی تفسیر دیکھیے۔ مفسرین نے اس سے مانا ہے کہ اس سے مراد پچھلی قوم کے وہ راہب، عبادت گزار لوگ جو اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیتے تھے، اپنی بیوی سے الگ کر لیتے تھے، اپنے ماں باپ سے الگ، سماج سے الگ، ان تمام چیزوں سے کٹ کر کے ایک چھوٹا سا اپنا کمرہ بنا کر، حجرہ بنا کر اسی میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے، اس میں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ کچھ خراب یا غلط عمل نہیں انجام دے رہے ہیں، بلکہ تمام دنیا سے کٹنے کے بعد وہ صرف اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ مفسرین نے کہا کہ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ان کی زندگی کی ساری محنتیں ختم ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ کیوں؟
وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو اپنا خالق مالک مانا، اپنا رب مانا، لیکن اس کے حکم کے مطابق عبادت انجام نہیں دی۔ اللہ نے جس طرح سے عبادت کرنے کا حکم دیا تھا اس طریقے پر عبادت نہیں کی، اسی لیے ان کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ اللہ نے ان کو حکم نہیں دیا تھا کہ میری عبادت کے لیے، عبادت انجام دینے کے لیے اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو۔ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ عبادت انجام دینے کے لیے تم اپنی بیوی سے الگ ہو جاؤ، بچوں سے الگ ہو جاؤ، بچوں کی ذمہ داری اپنے سر سے اتار دو۔ نہ اللہ نے کہیں ان کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنے ماں باپ سے کٹ جاؤ، نہ یہ کہا کہ سماج سے الگ ہو جاؤ، لیکن انہوں نے اپنے من سے، اپنی من مرضی سے یہ سوچا کہ اللہ شاید اس سے خوش ہوگا، لیکن اللہ نے کہا کہ اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ وہ راضی اس وقت ہوگا جب آپ اپنی بندگی کا حق ادا کریں، جب آپ اپنے اللہ رب العالمین کا غلام ہونے کا ثبوت پیش کریں کہ میرا آقا اللہ رب العالمین جس بات کا حکم دے میں اس کو مانوں، اور جس بات سے روکے وہ رک جائے۔ یہ حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا تھا ان لوگوں کو کہ اپنی تمام کی تمام ضروریات سے، سماج سے کٹ کر کے میری عبادت کرنے لگو۔ اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی تمام عمر کی محنت برباد ہو گئی، خراب ہو گئی، اور ان کو لگتا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت نیکیوں والا کام کر رہے ہیں، ان کو لگتا یہی رہا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ کام ان کے سارے کے سارے اعمال برباد ہیں۔ تو حاضرین، ہمیں چیک کرنا چاہیے اپنے اعمال کو، اپنی زندگی کو، کہ کہیں ہماری عمر اتنی ہو گئی کہ کوئی 30 40 50 60 70 سال کروس کر گئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ایسے عمل کو پکڑ کر چل رہے ہیں جس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ شریعت اسلامیہ کے کسی اثر سے اس کا ثبوت ملتا ہے، نہ صحابہ نے اس کو انجام دیا ہو۔ کہیں وہ حال نہ ہو جو یہود و نصارہ کا ہوا کہ انہوں نے تمام کی تمام عمر محنتیں کی، لیکن ان کی محنتیں قبول نہیں کی گئی، عبادتیں قبول نہیں کی گئی، رات کی نیند انہوں نے حرام کی ہوگی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کس تنگی میں وہ رہے ہوں گے، دنیا کے کھان پان اور اس کی لذت کو چھوڑ کر کے کس طرح کی زندگی انہوں نے گزاری ہوگی۔ ساری کی ساری محنت، ساری کی ساری تکلیفیں جو انہوں نے اللہ کے نام سے انجام دی تھی، اللہ نے اس کو قبول ہی نہیں کیا، صرف اس وجہ سے کہ وہ سارے کے سارے کام اپنی من مرضی سے کر گئے، انہوں نے اللہ کا حکم نہیں دیکھا، اللہ کا فرمان نہیں دیکھا۔ سورۃ الغاشیہ میں بھی اللہ رب العالمین نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا عاملۃ ناصبہ، جہنمیوں میں ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہوگی عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے آئے ہوں گے دنیا میں کام کر کے آئے ہوں گے، وہ کام جو نیکی کہا جاتا ہے، جن کو جو نیکی شمار ہوتے ہیں، کام کر کے آئے ہیں، عمل کر کے آئے ہیں، تھک کر آئے ہیں، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، لیکن کیا کہا تصلا نارن حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کا ٹھکانہ ہے، اس میں جلائے جائیں گے۔ عمل کیا ہے، نیک کام کیے ہیں، لیکن پھر بھی جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات ہے کہ نہیں میرے بھائی اور دوستو، کہ ایک انسان بظاہر دنیا کے اندر بہت نیکیوں کا کام کرتا تھا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹنے کو تیار تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو جہنم کا ایندھن کیوں بنایا جا رہا؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ اس کا جو عمل تھا، جس کو اچھا سمجھ رہا تھا، جس کو نیکی سمجھ رہا تھا، دراصل اس کا ثبوت تھا ہی نہیں، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی، شریعت نے اس کا کرنے کا حکم ہی نہیں دیا تھا۔ تو اسی لیے بھائیو، اللہ نے ہم کو پیدا کیا تو ہمیں اپنی بندگی کا اور اس کو خالق ماننے کا حق ادا اس طرح سے کرنا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ملے، دین کی جانب سے جو بھی حکم آئے اس کو مانے۔ اگر دین میں اس کا ثبوت نہیں، دین میں اگر اس بات کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی دلیل نہیں، تو اس کو چھوڑ دیں۔ اگر ایسا نہیں کیا، یعنی اپنی من مرضی سے چلے، تو اس کا مطلب آپ صحیح طور سے اپنے آپ کو مسلمان نہیں بنا سکے، اپنے آپ کو، اپنے اسلام کو خالص نہیں کر سکے۔ اگر اسلام ہمارا خالص ہوتا، اگر ہم سچے پکے مسلمان ہوتے، تو اللہ رب العالمین کے ہر فرمان کو، اللہ رب العالمین کے ہر حکم کو مانتے، اور جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے ضرور رکتے۔ حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ اگر کوئی انسان ایسا عمل کرے جس کا حکم ہم نے نہیں دیا، شریعت اسلامیہ میں اس کی کوئی دلیل نہیں، اور ایسا نیا عمل نکال کر لے کر آئے، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، ریجیکٹ ہے، اس کی کوئی حیثیت اللہ کے سامنے نہیں۔
اللہ رب العالمین اس پر اجر و ثواب نہیں لکھے گا۔ حاضرین، مسلمانوں کے اندر یہ بات بہت غلط پھیل چکی ہے کہ مسلمان ہر اچھا عمل سمجھتا ہے کہ نیکی کا ہے۔ نہیں میرے بھائی، ہر اچھا عمل جو آپ کو اچھا لگے وہ نیکی کا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اس کو کتاب و سنت کے پیمانے پر اتار کر نہ دیکھیں۔ اگر کتاب و سنت اس کو پاس کر رہی ہے تو یقین مانیے وہ عمل نیکی کا ہے، لیکن اگر کتاب و سنت کے مطابق وہ نیکی نہیں پائی گئی تو وہ نیک کام نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے میں چاہے جتنا بھی خوبصورت لگے، دیکھنے میں چاہے جتنا ہی عمدہ لگے، اچھا لگے، لیکن اگر آپ کا ایمان خالص ہے تو چیک کیجئے کہ کیا اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث میں ہے۔ اگر ہے تو مانیے، اس پر خوب بڑھ چڑھ کر عمل کیجئے، لوگوں کو دعوت دیجئے، لیکن اگر نہیں ہے تو میرے بھائی ایسا عمل چھوڑ دیں، ایسے عمل کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، کیونکہ ایسے اعمال جو کتاب و سنت سے ہٹ کر انجام دیے جائیں، اللہ کے حکم سے، رسول کے حکم سے ہٹ کر انجام دیے جائیں، ان کا اجر و ثواب نہیں ملنے والا، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی انسان ایسا عمل کرے جس پر ہماری مہر، ہمارا حکم نہ ہو، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل ریجیکٹ ہے، اس کا کوئی شمار ہی نہیں، اس کی کوئی نیکی نہیں لکھی جائے گی۔ تو ہم کو فکر کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اپنی عمر فنا کر رہے ہیں، اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں، تھکائے ہوئے ہیں اعمال کے اندر، اپنے آپ کو ایک طرح سے بالکل وقف کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ عمل آپ کا ایسا ہو جس کی کوئی دلیل نہ ہو، اگر ہے تو اس کو چھوڑ دیجئے اور ایسا عمل انجام دیجئے جس کی دلیل ہو، جس کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہو، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا۔ ورنہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تمام لوگوں کو اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے، جس کی تمنا ہر ایک مسلمان کے دل میں اٹھتی ہے، ہر ایک مومن کے دل میں اس کی تمنا بیدار ہوتی ہے، ایسے لوگ آئیں گے قیامت کے دن جن کو فرشتے اس حوض تک پہنچنے نہیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یہ کہ میرے اصحاب ہیں، یہ تو میرے ساتھی ہیں، میرے ماننے والے ہیں، میرے پیروکار ہیں، مسلمان ہوں گے وہ لوگ، لیکن فرشتے ان کو حوض کوثر پر نہیں آنے دیں گے۔ مسلمان ہیں، اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے والے، لیکن پھر بھی ان کو اللہ کے نبی کے پاس جانے سے روکا جا رہا ہے، مسلمان ہونے کے بعد روکا جا رہا ہے، وہ اسلام کو اپنانے کے بعد روکا جا رہا ہے۔ آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ حدیث کے اگلے ٹکڑے میں دیکھیے، فرشتے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیسے کیسے نئے کام انجام دیے ہیں، نئے کام انجام دیے ہیں، وہ کام جس کو کرنے کا آپ نے حکم نہیں دیا، وہ کام جن کو کرنے کی طرف آپ نے اشارہ نہیں کیا، آپ نے اس کی اجازت نہیں دی، ایسے کام یہ لوگ کر کے آئے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ آنے دیجئے، وہ رحیم نبی کہہ رہے تھے کہ آنے دیجئے، ان کو بھی پانی پلا دیا جائے، اس نبی کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھیے کیسے فرشتوں کی بات سننے کے بعد بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ کہہ رہے تھے کہ ان کو پانی پینے دیا جائے، فوراً کہتے ہیں یہ سن کر سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ دور کر دو اس انسان کو جس نے میرے بعد دین کو تبدیل کر دیا، جس نے میرے بعد دین کی شکل چینج کر دی، جس نے میرے بعد دین کے اندر ایسے کام انجام دیے جو اس میں تھے ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ ایسے نئے کام کو سننے کے بعد جو اللہ کے نبی نے جن کو کرنے کا حکم نہیں دیا چینج ہو جاتا ہے۔ جہاں آپ ان کو پانی پلانا چاہتے تھے وہاں آپ ان کو ڈھکیل رہے ہیں کہ دور کر دیا جائے، میرے پاس نہ آنے دیا جائے۔ حاضرین، ایک انسان جو ایسے نئے کام انجام دیتا ہے جن کو بدعات کہا جاتا ہے، خرافات کہا جاتا ہے، ایسے کام کرنے والے کی مثال ایسے ہے کہ وہ انسان محنت مزدوری کرے، گرمی میں، تپتی ہوئی گرمی کے اندر محنت مزدوری کرتا ہے، لیکن اس کو اس کی مزدوری نہیں دی جاتی، وہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اپنے آپ کو بھوکا پیاسا رکھ کر کام مکمل کرتا ہے، پورا کرتا ہے، لیکن اس کی مزدوری نہ دی جائے۔ یہ سمجھ لیجئے باہر کوئی کمانے جائے اپنا گاؤں، اپنا علاقہ چھوڑ کر، اور وہ اپنے گھر والوں کو پیسہ بھیجتا رہے، اس کو لگ رہا ہے کہ میں اپنے گھر والوں کو پیسہ بھیج رہا ہوں، میرے گھر والوں کو مل رہا ہے، لیکن جب گاؤں آتا ہے، جب گھر پر آتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہاں تو 1 روپیہ تک نہیں آیا۔ کیا حال ہوگا ایسے انسان کا
جب اس کو پتہ لگے کہ سال ہا سال کی مہینوں کی محنت سے کی ہوئی کمائی میں نے گھر والوں کو جو بھیجی ہے، گھر والوں کو 1 روپیہ تک نصیب نہیں ہوا، اس کا کیا حال ہوگا، اس کے دل کی کیفیت کیا ہوگا؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی طرف سے سمجھتے رہیں کہ ہم نیکی کا کام کر کر کے اللہ کو بھیج رہے ہیں، اللہ ہم کو اجر دے گا قیامت کے دن۔ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ سمجھتے رہیں کہ اجر ہمارا جا رہا ہے، اکٹھا ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین ثواب کاؤنٹ کر رہا ہے، اور جب قیامت کے دن پہنچے وہاں تو ہمارے نام اعمال میں نیکیوں کا وہ جو رجسٹر ہو اس میں 0 نیکیاں لکھی ہوں۔ تو اپنے اعمال کو غور کرنے کی ضرورت ہے، دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آخر ایسا کوئی عمل تو ہمارے حیات، ہماری زندگی کے اندر نہیں چل رہا ہے جس کا کوئی ثواب اور جس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا۔ حاضرین، یہ پہچانا کیسے جائے؟ یا پھر نیا کام اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں اچھائی ہے، اچھا لگتا ہے، لوگوں کا بھلا ہے، لوگ نیکی کی طرف آتے ہیں اس راستے سے، تو اس کو انجام کیوں نہ دیا جائے؟ وہ نیا کام چاہے ہے یا ایک ہی بدعت کو انجام کیوں نہ دیا جائے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی 3 اہم وجہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور سمجھ کر چلیں اور کھلے دل سے اس کو سمجھیں کہ یہ 3 وجہ اگر آپ نے سمجھ لی تو سمجھ جائیں گے کہ آخر بدعت کو صحیح کیوں نہیں کہہ سکتے، آخر بدعت کو کیوں چھوڑنا چاہیے، بدعت کو انجام کیوں نہیں دینا چاہیے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو مکمل کر دیا، دین اسلام پورا ہو چکا ہے۔ اب جب یہ پورا ہو گیا، اس کے اندر اب کسی حکم کی گنجائش نہیں ہے، تو ہم اگر کوئی نیا کام لے کر آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسلام کو مکمل نہیں مانتے، اور اگر مکمل مانتے ہیں تو پھر ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہم اس نئے کام کو انجام نہ دیں، کیونکہ اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی، قرآن مجید کی آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کی، جب زندگی کے آخری دن چل رہے تھے، اس وقت اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کر کے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت یعنی اسلام کی نعمت مکمل کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کو تمہارے لیے بطور دین کو پسند کیا ہے، بطور دین اسلام کو ہمارے لیے پسند کر لیا۔ تو اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس کے ذریعے سے ہمیں واضح پیغام ملا کہ اسلام اب مکمل ہو چکا ہے، اس کے اندر کسی نئی چیز کی گنجائش نہیں ہے، نئی چیز کی آمیزش اور ملاوٹ نہیں کی جا سکتی، کوئی نئی چیز ایڈ نہیں کی جا سکتی جب اسلام مکمل ہو چکا ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی تو ایک یہودی انسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے زمانے میں آیا اور کہنے لگا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے جو آیت اگر ہمارے اوپر نازل ہوتی تو اس نازل ہونے والے دن کو عید کا دن ہم بنا لیتے، جس دن وہ آیت نازل ہوئی تھی اس آیت کے نازل ہونے والے دن کو ہم عید اور خوشی کا دن بنا لیتے، اس کے لیے اکٹھا ہوتے، اجتماع کرتے جیسے کہ عید کے لیے کیا جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے کہ جس کی اتنی اہمیت تم بتا رہے ہو کہ اگر ہمارے اوپر یعنی آپ لوگوں کے اوپر نازل ہوتی تو وہ دن عید کا دن ہوتا؟ تو اس نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ جس آیت کے اندر دین اسلام کے مکمل ہونے کی بشارت اور خوشخبری ہے، اگر وہ یہودیوں پر نازل ہوتی تو اس دن کو یہودی عید اور خوشی کا دن منا لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مسلمان جانتے ہیں یہ آیت کب نازل ہوئی، کس موقع سے نازل ہوئی؟ 9 ذی الحجہ کا روز تھا، یوم عرفہ تھا، عرفہ کا دن تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار تھے اور اسی حالت میں وحی آنا شروع ہوئی، اور وحی کی شدت کی وجہ سے اونٹنی کو بیٹھنا پڑا، وہ کھڑے ہونے کی تاب نہ لا سکی، صحابہ کرام نے آپ کے اوپر چادر رکھ دی۔ اس حالت کے اندر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن دین اسلام مکمل ہو چکا، نعمت ایمان تمام ہو چکی، اور اسلام کو بطور دین ہمارے لیے پسند کیا جا چکا۔ آخر یہودی نے یہ بات کیوں کہی کہ یہ دن عید کا دن ہوتا؟ غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ یہودیت بھی آسمانی مذہب ہے، ان کے اوپر بھی تورات جیسی کتاب نازل ہوئی ہے، عیسائیت بھی ایک آسمانی مذہب ہے، ان کے اوپر انجیل نازل ہوئی، لیکن یہ مذہب مکمل نہیں تھے،
یہ مذہب مکمل نہیں تھے جو شریعت اسلامیہ موسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں لے کر آئے تھے، اس مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ یہودیت جو موسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو دے کر گئے تھے، وہ تورات، وہ پیغام جو موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کے ہاتھوں میں دیا تھا، وہ آتے آتے تمام کا تمام ختم ہو گیا۔ اس کی پھر کوئی پرچھائی باقی نہ رہی، اس کی کوئی پھر اصل شکل باقی نہ رہی، ملاوٹ ہوتی گئی، دین کے اندر ملاوٹیں چلتی گئیں۔ ہر آنے والا انسان اپنی من مرضی کے مطابق عبادتیں اس کے اندر داخل کرتا گیا، اور جو اس کی مرضی کے خلاف تھی وہ ہٹاتا گیا۔ ایسے آتے آتے اس یہودیت کی شکل چینج ہو گئی۔ وہ دین جو موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا وہ دین ختم ہو گیا۔ اور عیسائیت کا بھی یہی حال ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو انجیل ان کے ہاتھوں میں دی تھی، عیسائیوں کو سپرد کر کے گئے تھے، دین کے مکمل نہ ہونے کی وجہ سے دین میں نئی نئی چیزیں ایڈ کرتے گئے، بڑھاتے گئے، اپنی من مرضی کے مطابق نئے نئے عمل، نئے نئے کام، نئی نئی چیزیں بڑھاتے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائیت کا بھی نام و نشان ختم ہو گیا۔ جو اصل چیز اللہ نے دی تھی وہ اصل چیز ختم ہو گئی، ان کے پاس اس کی اصل شکل باقی نہ رہی، کیونکہ یہ بھی قیامت تک رہنے والے دین نہیں ہے۔ قیامت تک جو دین رہے گا وہ اسلام رہے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کو مکمل کر دیا تاکہ قیامت تک یہ اپنی اصل شکل میں باقی رہے۔ قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان جب بھی اس کو اپنائے تو مکمل شکل میں اس کو ملے۔ اگر اللہ رب العالمین دین کا دروازہ کھول دیتا، اس کو مکمل نہ کرتا، تو یہ قیامت تک ایسی اصلی شکل میں باقی نہ رہتا، بلکہ ہم تک بھی یہ اصلی شکل میں نہ پہنچتا۔ اس کے اندر بھی ملاوٹیں ہو جاتی، اس کے اندر بھی ایسی چیزیں انجام دی جاتی کہ قرآن اور حدیث کے فرمان چینج ہو چکے ہوتے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، یہ نعمت ہے اللہ کی، جس نعمت کو اس یہودی نے محسوس کیا کہ جس نے حضرت عمر سے آ کر کہا کہ آیت اگر ہمارے اوپر آتی تو ہم عید کا دن منا لیتے۔ یہ نعمت ہے اللہ رب العالمین کی، اتنی بڑی نعمت کہ اس کو عید کا دن بنانے کی بات کی جا رہی ہے۔ اتنی بڑی نعمت کو اگر ہم ٹھکرا دیں اور یہ سمجھیں کہ اسلام مکمل نہیں ہے، نئی چیزوں کے کرنے کی گنجائش ہے، تو پھر ہمارے اوپر اور ہماری عقل کے اوپر افسوس ہے کہ ایک ایمان اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد ہم اس بات کو نہیں سمجھ سکے جو بات ایک یہودی نے سمجھ لی، جو بات ایک یہودی کے دل میں بیٹھ گئی وہ اب ہم نے دل میں نہیں بٹھا سکے۔ حاضرین گرامی قدر، دین اسلام مکمل ہو چکا ہے، یہ پہلی وجہ ہے کہ بدعت اسلام کے اندر داخل نہیں کی جا سکتی، اسلام کے اندر نئی چیز نہیں ایڈ کی جا سکتی، نیا کام نہیں نکالا جا سکتا۔ اگر وہ کام مکمل ہونے کے بعد نکالا گیا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اوریجنل نہیں ہے، وہ اوتھینٹک نہیں ہو سکتا، اس کے کرنے پر ثواب نہیں مل سکتا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیک کام کرنے کا حکم دے دیا اور ہر بدی سے روک دیا۔ جو بھی نیکی کا کام تھا جس کے کرنے کی وجہ سے ہمیں ثواب ملتا، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یہ کام انجام دو۔ اور اگر کوئی بدی کا کام، برا کام جس کے کرنے کی وجہ سے انسان گناہ میں مبتلا ہو، اللہ کے نبی نے اس کام سے روک دیا۔ یہ عقیدہ اور ایمان ہے، اس کی دلیل حدیث سے ہمیں ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما ترکت شیئا یقربکم الی الجنہ ویباعدکم عن النار الا قد امرتکم بہ، کہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں چھوڑا، کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جو جنت کی طرف لے جانے والی تھی، جہنم سے دور کرنے والی تھی، لیکن اس عمل کا، اس کام کا، اس چیز کا حکم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبانی کہہ رہے ہیں، کوئی بھی نیک کام، نیک عمل، نیک چیز جو تمہیں جنت کی طرف لے جاتی، جہنم سے دور کر دیتی، اس کو کرنے کا حکم میں نے دے دیا ہے۔ اور آگے فرمایا، وما ترکت شیئا یقربکم الی النار ویباعدکم عن الجنہ الا قد نہیتکم عنہ، اور کوئی ایسی چیز تھی جو جنت سے دور کر رہی ہے، جہنم کی طرف لے جا رہی ہے، جہنم کے قریب کر رہی، گناہ کا کام ہے، ایسے سارے کاموں سے منع کر دیا۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا اور آپ کا عقیدہ کیا بننا چاہیے کہ کوئی بھی اگر نیک کام ہم سمجھتے ہیں، نیا کام، تو اس کو ہم دیکھیں کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ اگر حکم ملے تو اس کو مان لیجئے، اور اگر نہیں ملے تو اس کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ اگر نیک کام ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے کر جاتے۔ اگر وہ نیک کام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات سے پہلے اس کو ہم تک پہنچا کر جاتے، ہمیں دے کر جاتے، اس کا حکم ہم کو بتا کر جاتے۔ اور اگر نہیں بتایا تو یہ مان لیجئے
اپنے دل میں عقیدہ بٹھا لیجئے کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت لگ رہا ہے وہ عمل، دیکھنے میں بڑی نیکی والا لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے حکم، اللہ رب العالمین نے اور اس کے نبی نے حکم نہیں دیا ہے، تو آپ کا اور میرا عقیدہ یہ بننا چاہیے کہ اچھا عمل نہیں تھا، اگر اچھا عمل ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس کا حکم دے کر جاتے۔ اور تیسری وجہ کہ ہم دین اسلام کے اندر بدعت کیوں نہیں شامل کر سکتے ہیں، بدعت کو اچھا کیوں نہیں مانا جا سکتا، بدعت بری کیوں ہے، کوئی بھی نیا کام جو چاہے اچھا لگے دنیا کو وہ ہم دین کے اندر ایڈ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نیک، متقی، پرہیزگار اور پارسا انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ نیا کام جو ہم کر رہے ہیں انجام نہیں دیا ہے تو میرا اور آپ کا عقیدہ یہ بننا چاہیے کہ عمل اچھا نہیں ہے۔ اگر اچھا عمل ہوتا تو رسول اللہ اس کو انجام دینے میں پیچھے نہ ہٹتے، اگر وہ کام نیکی کا ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو انجام دے کر جاتے، اگر وہ کام بھلائی کا ہے تو اللہ کے نبی سے وہ چھوٹتا نہیں، وہ اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، اللہ کے نبی نے انجام نہیں دیا، اس کا مطلب وہ کام نیکی کا، بھلائی کا نہیں تھا، اس کے اندر نقصان تھا، اس کے اندر خرابی تھی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انجام نہیں دیا۔ ایک مثال سمجھیے، 3 نیک کام جو صحابہ کرام نے انجام دینے کی خواہش ظاہر کی تھی رسول اللہ کے سامنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان نیک کاموں کو کرنے پر اللہ کے نبی غصہ ہوئے۔ کس طرح سے دیکھیں، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امہات المومنین کے پاس چند صحابہ کرام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دن اور رات کے اعمال میں کیا کیا عمل انجام دیتے ہیں۔ جب امہات المومنین نے اللہ کے رسول کے اعمال کی خبر دی کہ اللہ کے نبی یہ کام انجام دیتے ہیں، صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو اعمال تھوڑے ہیں، کم اعمال ہیں، لیکن اللہ کے نبی تو نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، ان کو اگر کوئی عمل بھی نہ کرے تب بھی اللہ رب العالمین معاف کر دے، جنت عطا کرے، لیکن ہم انسان تو خطا کار ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ ہم تو خطا کار ہیں، ہمیں ایسے اعمال انجام دینے چاہیے، اتنی کثرت سے عمل کرنے چاہیے، اتنے زیادہ عمل کرنے چاہیے کہ اللہ رب العالمین ہماری بخشش کر دے۔ تو تمام صحابہ کرام میں سے 3 صحابہ کرام نے الگ الگ قسم کی خواہش ظاہر کی۔ ایک صحابی نے کہا کہ اب میں تمام کی تمام عمر جب تک میری طاقت ہے روزے سے رہوں گا، دن میرا روزے میں گزرے گا، اب کبھی تم مجھے دن میں کھاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ میری تمام کی تمام عمر اگلی زندگی روزے سے گزرنے والی ہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ اب میں رات میں کبھی نہیں سوؤں گا، ہمیشہ رات کو جاگوں گا، رات میں اپنی آنکھوں میں نیند نہیں لاؤں گا، اپنی کمر کو بستر پر نہیں لگاؤں گا، رات کو جاگوں گا، تہجد پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا۔ تیسرے صحابی نے کہا کہ مجھے شادی ہی نہیں کرنی، شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی بیاہ کرنے کے بعد بیوی بچوں کو پالنا، ان کے لیے محنت و مزدوری کرنا، اس میں کافی وقت لگے گا، ذمہ داری کا کام ہے، تو ان ساری ذمہ داریوں سے الگ کٹ کر کے میں اللہ رب العالمین کی سکون سے عبادت کروں گا۔ اعمال، خواہشات کتنی نیک لگ رہی ہیں، کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ ایک شخص یہ تمنا کر رہا ہے کہ میں تمام کی تمام رات جاگ کر کے اللہ کی عبادت کروں، تمام رات جاگ کر اللہ کی عبادت کروں۔ دوسرا یہ تمنا کر رہا ہے کہ تمام عمر دن میں روزے سے رہوں۔ تیسرا انسان شادی اس لیے چھوڑ رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کر سکے۔ لیکن یہ ہماری نگاہوں میں تو اچھا ہو سکتا ہے، یہ ان صحابہ کی نگاہ میں تو اچھا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے معیار پر یہ کھرا نہیں اترتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ صحابہ کرام نے اس طرح کا ارادہ کیا ہے تو ایک مجلس بلائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم ہی وہ لوگ ہو جو ایسا کہہ رہے ہو، یعنی یہ نیک کام کرنے کا انجام دینے کی کوشش کر رہے ہو، خواہش ظاہر کر رہے ہو کہ کبھی نہیں سونا، رات بھر عبادت کرنی ہے، کبھی دن میں کچھ کھانا نہیں، ہمیشہ روزے سے رہنا ہے، اور شادی اس لیے نہیں کرنی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکو۔ صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، کہ میں سب سے زیادہ، تم میں سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ کا تقوی میرے دل میں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رات کو سوتا بھی ہوں، جاگتا بھی ہوں، دن میں روزے سے کبھی رہتا ہوں اور کبھی روزے چھوڑ دیتا ہوں جو نفلی روزے ہوا کرتے، اور شادیاں بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، اور جو میرے سنت، میرے طریقے سے
ہٹ کر چلے گا وہ مجھ میں سے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مثال دے کر سمجھایا کہ جیسا میں جاگتا بھی ہوں، سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، کبھی تہجد چھوڑ دیتے، کبھی اللہ کی عبادت رات میں نہیں کرتے، تو ایسا تم کون ہوتے ہو اپنی قسم کھانے والے، اللہ کی قسم کھانے والے کہ ہمیشہ رات کو تمہیں جاگنا ہی ہے، ہمیشہ رات کو عبادت ہی کرنی ہے؟ جب رسول اللہ وہ عمل انجام نہیں دے رہے تو تم وہ عمل انجام کیسے دے سکتے ہو؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر دن میں روزے سے نہیں رہے ہیں تو ایک امتی کو حق کیسے پہنچتا ہے کہ وہ تمام کی تمام عمر اپنے آپ کو روزے سے رکھنے کی قسم کھائے؟ جب ایک نبی خود اپنی شادیاں کر رہے ہیں، انہوں نے بیویاں رکھی ہوئی ہیں، تو ایک انسان جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے رسول کے اس طریقے کو چھوڑ کر یہ قسم کھائے کہ مجھے شادیاں نہیں کرنی اور صرف نیکیاں انجام دینی، تو یہ جو طریقہ ہم نیا نکال کر لاتے ہیں، جو بھی نیا طریقہ ہوتا ہے اگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل انجام نہیں دیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عمل نہیں کیا، تو وہ نیک کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ 3 اصول بنیادی طور پر یاد رکھیں، سامنے رکھیں کہ دین اسلام مکمل ہو چکا۔ دوسرا اصول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نیک کام کا حکم دے دیا، ہر برائی سے روک دیا۔ تیسرا اصول کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ متقی پرہیزگار تھے، اگر آج کا نیا کام آپ نے انجام نہیں دیا تو وہ نیک کام نہیں تھا۔ ان 3 چیزوں کو آپ اگر سامنے رکھ لیں تو آپ کے لیے آسان ہو جائے گا یہ بات قبول کرنا کہ دین میں بدعت کیوں شامل نہیں کی جا سکتی، آپ کے لیے آسان ہو جائے گا سمجھنا کہ دین اسلام کے اندر نئے کام کیوں ایجاد نہیں کیے جا سکتے۔ لیکن ان کے باوجود بھی اگر کوئی انسان اتنا سخت دل ہو کہ وہ اپنے اس نئے کام پر اڑا ہوا ہے تو امام مالک رحمہ اللہ کا قول سن لیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراہا حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، کہ اگر کوئی انسان دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرے، نیا عمل کرے، بدعت انجام دے اور سمجھے کہ یہ اچھا کام ہے، اچھی بدعت ہے، نیک کام ہے، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، وہ اپنے عمل سے انجام دے کر کے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت کی۔ وہ انسان اپنے عمل سے، زبان سے نہیں کہے گا لیکن اپنے عمل سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا حق ادا نہیں کیا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام اللہ نے ان کے ہاتھوں دیا تھا وہ پیغام پہنچانے میں کچھ چھپا دیا۔ یہ امام مالک رحمہ اللہ کا قول ہے۔ من ابتدع فی الاسلام بدعہ یراہا حسنہ فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ۔ اور آگے کا اقرؤ، اللہ رب العالمین کا قول پڑھو، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے اپنی نعمت تمام کر دی، دین مکمل کر دیا۔ اس آیت کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد اگر کوئی انسان پھر بھی نیا کام نکال کر لاتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام صحیح سے انجام نہیں دیا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک انسان جس کے دل کے اندر اسلام ہے، ایمان ہے، نبی کی محبت ہے، وہ اپنی زبان سے کبھی بھی اس بات کا اقرار نہیں کر سکتا، لیکن ایک بدعت انجام دینے والا انسان وہ اپنے عمل سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں ایسی ہیں جو ہمیں بتائی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نیک کام ایسے ہیں جو کیے نہیں لیکن ہمیں کرنے چاہیے، وہ اچھا کام ہے۔ وہ اچھا کام کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ اگر اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ اچھا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ کے نبی نے اس کو کرنے کا حکم نہیں دیا تو وہ اچھا کام کیسے ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ان کاموں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ وہ آگے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلُحَ بِهَا أَوَّلُهَا، اور یاد رکھو اس امت کے لوگ اس وقت تک صحیح راہ پر نہیں ہو سکتے جب تک کہ پچھلی راہ کو وہ پکڑ کر نہ چلے۔ یعنی صحابہ کرام کی راہ کو اگر انہوں نے پکڑ کر نہیں چلا، صحابہ کرام کی راہ کو وہ چھوڑ کر چلے تو اس قوم کا بھلا نہیں ہو سکتا، اس امت کا بھلا نہیں ہو سکتا۔ من مرضی سے، من مانی سے اگر کوئی بھی انجام دیا جائے کام، وہ کام قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، ہم سب نے دین اسلام کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا شدت کے ساتھ اقرار کیا ہے، اس کے اوپر مر مٹنے تک کی قسمیں اٹھائی ہیں، لیکن اس کا حق کیا ہے؟
اس کا حق یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو لے لیا جائے، رسول اللہ کا کوئی حکم آئے تو لے لیا جائے، لیکن اگر کلمہ پڑھنے کے بعد نہ ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں نہ رسول اللہ کی بات پر کان دھرتے ہیں تو پھر ہم نے اس کلمے کا حق ادا نہیں کیا، صرف زبان سے اقرار کیا ہے، دل سے نہیں مانا ہے۔ اور ضروری ہے دین اسلام کے ارکان جو بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ایمان کے ارکان میں ضروری ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے، دل سے مانے اور عمل کر کے دکھائے، تب اس انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، غور کرنے کی ضرورت ہے اپنے اعمال پر، کہیں ایسے عمل تو ہم انجام نہیں دے رہے ہیں جن کا ثبوت قرآن و سنت میں ہے ہی نہیں اور کرتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ان اعمال کو کرتے کرتے ہم اپنی زندگی فنا کر لیں اور جب اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے تو ہمیں اجر و ثواب کا ایک حصہ بھی نہ دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں بدعات و خرافات سے بچا، ایسے کام کرنے سے بچا جو رسول اللہ نے نہیں کیے، ایسے کام کرنے سے بچا جو خرافات ہیں، جو دین اسلام کی شکل کو بگاڑنے والے ہیں۔ یا رب العالمین ہمیں پکا سچا متبع سنت بنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا، آپ سے سچی محبت کرنے والا بنا۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ